الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ اللہ رب العزت کا بے حد احسان و کرم ہے کہ ذات اقدس نے ہم تمام لوگوں کو یہ توفیق بخشی کہ ہم اہتمام کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لیے جمع ہوئے۔ دعا کیجئے کہ رب کائنات زندگی کے ہر شعبے میں دین کو اسی اہتمام کے ساتھ زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے خاص نسبت حاصل ہے۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی ہے، اور ایک روایت کے مطابق آپ کو نبوت بھی اسی مہینے میں ملی ہے، اور آپ نے ہجرت بھی اسی مہینے میں کی ہے، اور آپ کی وفات بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہم بات کر رہے ہیں پچھلے 2-3 ہفتوں سے۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوانی کی زندگی تھی اسے گزشتہ ہفتے بیان کیا گیا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی ہے تو اس وقت آپ کو باضابطہ اور ظاہری طور پر نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کچھ خواب دیکھے، اور اس کے بعد آپ غار حرا کے اندر چلے گئے اور وہاں جا کر مستقل عبادتوں میں گزارا کرتے تھے وقت۔ آپ کی اہلیہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کھانا وغیرہ پہنچاتی، اور آپ مستقل اس میں عبادت کرتے رہتے، حتیٰ کہ ایک دن فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد ہوئی، اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھو۔ آپ نے کہا کہ میں تو امی ہوں، یعنی پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ اور اس کے بعد آپ کو بھینچا پکڑ کے دبایا، آپ کو تکلیف ہوئی، دوبارہ سے بھی کہا اور تیسری بار بھی کہا، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ علق کی شروع کی 4-5 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اور جس نے انسان کو جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اور یہ جو 4-5 آیتیں ہیں سورہ علق کی، یہ سب سے پہلے نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے، اور اس کے بعد جو وحی کا نزول ہوا اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، آپ کا بدن تھر تھرانے لگا، آپ کو سردی ہونے لگی، اور کانپتے ہوئے آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، اور سارا جو ماجرا پیش آیا اس کو بیان کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ۔ اسی لیے
قرآن کریم کی جو صورت ہے سورہ مزمل اور سورہ مدثر، دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے مخاطب کیا ہے کہ وہ چادر اوڑھنے والے، چونکہ جب پہلی وحی آئی تھی اور آپ کو تکلیف ہوئی تھی اور آپ کو جاڑا ہوا تھا تو اس وقت آپ نے اپنی اہلیہ خدیجہ الکبریٰ سے کہا تھا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ بہرکیف حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو تسلی دی ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ گھبرائیے نہیں، آخر اللہ آپ کو کیسے ستا سکتا ہے، آپ کو کیسے تکلیف دے سکتا ہے؟ آپ کی صفات میں سے یہ ہے، آپ تو غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ہر ایک کا خیال رکھتے ہیں۔ اتنے اعلیٰ صفات کے ہونے کے باوجود اللہ آپ کو کیسے تکلیف دے سکتا ہے؟ بہرکیف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئے ہیں۔ وہ ایک بڑے عالم تھے اور صحیح دین پر قائم تھے۔ ورقہ بن نوفل وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، دین ابراہیم پر قائم تھے۔ اس وقت کا جو صحیح مذہب تھا عیسائی مذہب، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا تصور نہیں دیا گیا تھا بلکہ ان کو ایک نبی مانا گیا تھا، اس مذہب اور اس عقیدے پر وہ قائم تھے ورقہ بن نوفل۔ انہوں نے جب ساری باتیں سنی تو سننے کے بعد یہ کہا ہے کہ خدا کی قسم، جو شخص ان کے پاس آیا ہے اور جو ماجرا ان کے ساتھ پیش آیا ہے یہ تو نبیوں کے ساتھ پیش آیا کرتا ہے، یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا اور ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ اور یہ کہا، اس وقت ان کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، عمر بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے بینائی وغیرہ بھی چلی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا کہ جس دین کو اللہ آپ کے پاس آپ کو دینے والے ہیں اور جس دین کی تبلیغ کا آپ کو مکلف بنانے والے ہیں، اس دین کی جب آپ تبلیغ کریں گے اور لوگوں تک اس دین کو پہنچائیں گے تو یہ شہر والے، یہ مکہ والے آپ کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کریں گے۔ کاش وہ وقت ہوتا جب میں موجود ہوتا اور آپ کی مدد کر سکتا۔ بہرکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پیش آیا اور اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ پھر دوبارہ سے کچھ دنوں کے بعد وحی آئی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے رہے، اور جو پیغام آتے تھے ان پیغامات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود مخاطب کیا گیا تھا۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ احکامات تھے کہ آپ کو ایسا کرنا ہے اور ایسا کرنا ہے، جو بھی ہے تبلیغ کا حکم نہیں ہوا تھا کہ یہ بات آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آ رہا ہے اس کو آپ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو قریبی تھے، جو آپ کے دوست یار تھے، یا وہ لوگ جن کے بارے میں اعتماد تھا کہ ان کے اندر صالحیت ہے، ان کا مزاج نیک ہے، برائی اور شر والا مزاج نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا ہے۔ اور اولاً اور ابتدا میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لے کر آئی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب ایمان لے کر آئے ہیں، زید بن حارثہ ایمان لے کر آئے ہیں، اور پھر ان لوگوں نے خاص کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے دوست اور ملنے جلنے والوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچایا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی
اور اس طریقے سے کچھ بڑے صحابہ ہیں، وہ لوگ ایمان سے مانوس ہوئے ہیں، سمجھا ہے ایمان کو، اسلام کو، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان لوگوں کو لے کر آئے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے۔ اس کے بعد کچھ اور لوگوں کو ان لوگوں نے ایمان کی دعوت دی ہے، جس میں عمار ابن یاسر اور اسی طریقے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ قریش کے نہیں ہیں، اس سے پہلے جو لوگ شروع میں ایمان لائے ہیں وہ سب قریش کے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے تھے، لیکن ان کے علاوہ عمار ابن یاسر اور حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عبداللہ ابن مسعود، کچھ اور صحابہ ہیں، پھر وہ ایمان کو ان لوگوں نے سمجھا ہے اور ایمان میں داخل ہوئے ہیں۔ 3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسی طریقے سے چلی ہے، خفیہ طور پہ، اعلانیہ نہیں۔ تقریباً جب 30-40 لوگ ایمان کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اس وقت اتنے لوگ ایمان میں داخل ہو گئے اور بہت لوگوں تک ایمان اور اسلام کا جو پیغام تھا وہ پہنچنے لگا تھا، ایمان کا اور اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باضابطہ حکم آتا ہے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ جس پیغام کو اب تک خفیہ طور پہ لوگوں تک پہنچانے کا حکم تھا، اب آپ کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اعلانیہ آپ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے۔ تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور چڑھ کر وہاں سے اعلان کیا ہے، قریش کے ہر قبیلے کا نام لے کر اعلان کیا ہے، اور وہ تمام کے تمام جمع ہو گئے ہیں۔ جب وہ لوگ جمع ہو گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ جس پہاڑی پہ میں کھڑا ہوں، اس پہاڑی کے پیچھے دشمنوں کا ایک لشکر جرار موجود ہے اور وہ تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب لوگوں نے کہا کہ یقیناً ہم یقین کریں گے، ہم مانیں گے اس بات کو، اس لیے کہ آج تک ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے سنا نہیں، ضرور مانیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو سنو، جس بت کی عبادت اور بتوں کی پوجا میں تم مبتلا ہو، اسے تم چھوڑ دو، اللہ کو ایک مانو، عبادت کے لائق صرف اللہ کو مانو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، ان بتوں کی پوجا تم نے نہیں چھوڑی، تو یاد رکھو خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ پھر دین کے جو بنیادی عقائد تھے اس کو آپ نے جب بیان کیا ہے، تو جو مشرکین اور قریش کے الگ الگ قبیلے کے لوگ اور مکہ کے الگ الگ قبیلے کے لوگ جمع ہوئے تھے، وہ سب غصے میں آ گئے، متنفر ہو گئے، اور یہ کہا ہے کہ کیا اسی لیے تم نے ہمیں بلایا ہے؟ سب چلے گئے۔ آپ کے چچا ابو لہب نے ہاتھ سے اشارہ کر کے آپ پہ طعن کیا تھا، طنز کیا تھا، اور پھر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام لوگوں تک دین کی دعوت ہمت اور حوصلے کے ساتھ دینا شروع کر دیا ہے۔ کفار اور مشرکین نے مشورہ کیا، میٹنگ کی کہ یہ ہمارے دین کو، ہمارے آباء و اجداد کے دین کو، ہمارے فور فادرز کے ریلیجن کو یہ لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، اسے روکنا ہوگا، ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے ابو طالب سے رجوع کیا ہے۔ ابو طالب آپ کے چچا، آپ کے سرپرست تھے، اور ان کے پاس وہ صرف آپ کے چچا ہی نہیں بلکہ آپ قوم کے اندر ان کی ایک حیثیت تھی، ایک سردار کی حیثیت تھی۔ ان کے پاس گئے اور یہ کہا ہے کہ اپنے بھتیجوں کو روکیے، آپ کے بھتیجے اور ان کے کچھ دوست اور ملنے جلنے والے، ان کے جو فالوورز ہیں، وہ ہمارے دین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ابو طالب نے ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر
اور واپس کر دیا، بات کو رفع دفع کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن دن بدن جوں لوگوں کی سمجھ میں بات آتی جا رہی تھی، لوگ ایمان میں داخل ہوتے جا رہے تھے۔ اسے دیکھ کر ان لوگوں نے پھر میٹنگ کی اور مشورہ کیا کہ ہمیں کوئی سخت قدم اٹھانا پڑے گا، یہ لوگ مان نہیں رہے اور مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے۔ تو دوبارہ یہ لوگ ابو طالب کے پاس گئے ہیں اور یہ کہا ہے کہ اپنے بھتیجوں کو روکیے، ہم وارننگ دیتے ہیں، ورنہ ہم آپ سے جنگ کریں گے، اور جنگ کریں گے یہاں تک کہ ہم فنا ہو جائیں یا آپ لوگوں کو فنا کر ڈالیں گے، ختم کر ڈالیں گے۔ ابو طالب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہے اور یہ کہا، یہ بھتیجے یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، بتاؤ کیا کریں؟ وہ لوگ جنگ کے لیے آمادہ ہیں، تم باز آ جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان، اگر میرے دائیں ہاتھ کے اندر چاند اور بائیں ہاتھ کے اندر سورج لا کر رکھ دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ تم اس دین کی تبلیغ سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، تو ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ خدا کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیغام اور جس دین کو مجھے دیا ہے اور لوگوں تک جس پیغام کو عام کرنے کے لیے مجھے کہا ہے، میں تو ہر حال میں اس دین کو، اس حق کو اور اس سچائی کو لوگوں تک پہنچا کے رہوں گا، چاہے اس کے لیے کچھ بھی ہو جائے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان گنوانی پڑے، میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ کے دین کی تبلیغ سے میں رک جاؤں، یہ مجھ سے گوارا نہیں ہوگا۔ ابو طالب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم، ڈٹرمنیشن اور حوصلے کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جاؤ، تم اپنا کام کرو، باقی جو ہوگا ہم دیکھ لیں گے۔ یہ حوصلہ دیا ہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی خدمت میں مستقل لگ گئے ہیں۔ آپ کے صحابہ اور آپ نے مستقل سرعام لوگوں کو دین کی دعوت دینی شروع کر دی ہے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اس دھمکی سے بھی کچھ کام نہیں چلا، کہ ہم نے دھمکی دی تھی اور اس کے باوجود ابو طالب اپنے بھتیجے کو نہیں روک پائے، تو ان لوگوں نے اب یہ اپنے نوجوانوں کو جمع کیا، اپنے لوگوں کو جمع کیا اور اوباشوں کی ایک ٹیم تیار کی اور یہ کہا کہ یہ محمد جو اپنے دین کی دعوت دے رہا ہے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کہہ رہا ہے، یہ جہاں بھی ملے اس کا مذاق اڑاؤ اور ان کو جتنی تکلیف دے سکتے ہو تکلیف دو۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے تکلیف دینا شروع کیا۔ آپ جب دین کی دعوت دیتے تو کوئی منہ پر تھوک دیتا، کوئی گالیاں دیتا، کوئی تھپڑ مارتا اور طریقے سے بھی ستاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو اللہ کا حکم سمجھ کر پہنچاتے رہے، آپ بھی اور آپ کے صحابہ بھی۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اس سے بھی کام نہیں چل رہا ہے، ہم نے ایک ٹیم تیار کی ان کو ستانے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، لیکن اس کا کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے، تو ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ کے اندر سجدے میں تھے اور ابو جہل نے ایک بڑا پتھر اٹھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کچل دے اور قتل کر ڈالے۔ جیسے اس نے پتھر کو اٹھایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنا چاہا، عجیب و غریب اس کی حیت بن گئی، اس کا چہرہ بدل گیا اور ڈرا ہوا، خوف زدہ ہو کر اپنی قوم کے پاس آیا۔ لوگوں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ تو کہنے لگا خدا کی قسم میں کیا بتاؤں، جو ہی میں نے پتھر اٹھایا اور مارنا چاہا تو ایک بڑا اونٹ جس کی شکل عجیب و غریب، ایسا اونٹ زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھا، وہ میری طرف آ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا مجھے چبا کر کھا جائے گا۔ میں گھبرا کر بھاگا وہاں سے۔ قسمت میں ایمان نہیں تھی تو ایمان کی دولت نہیں تھی تو ایمان نہیں ملی کی دولت نہیں ملی، اور پھر بھی اس کو دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لایا۔ بہرکیف ان لوگوں نے اب تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی وہ لوگ تکلیف دے رہے تھے، لیکن اب ان لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا
کہ صرف ان کو تکلیف دینے سے کام نہیں چلے گا، جو بھی ان کو ماننے والے ہیں، جو بھی مسلمان ہو رہے ہیں، سب کو ستانا شروع کرو۔ چنانچہ ان لوگوں نے صحابہ کو بھی سخت سے سخت تکلیفیں دینی شروع کر دی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس قدر تکلیفیں دی گئی، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو کس قدر تکلیفیں دی گئی کہ جن کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ان کے بدن میں رسی باندھ کر ان کو ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا، تپتی ہوئی ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا، اور بھی بہت طریقے سے تکلیفیں دی جاتی تھی ان کو، لیکن ان کے دل میں اللہ نے ایسا ایمان ڈال دیا تھا کہ وہ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود بھی یہ کہتے تھے کہ نہیں، جتنی تکلیف دے دو، جان لے لو، لیکن جس ایمان کی دولت سے اللہ نے مجھے سرفراز کر دیا ہے، ہم اس دولت کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ وقت تھے، یہ وہ حالات کے آزمائش کی گھڑی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فیصلہ لینا پڑا اور صحابہ سے یہ کہا کہ آپ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ چنانچہ تقریباً 12-13 لوگوں نے اس وقت ہجرت کی ہے، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، وہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور بھی تقریباً 12 مرد اور عورت نے حبشہ کا سفر کیا ہے۔ یہ لوگ جب حبشہ چلے گئے ہیں تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں تو یہ لوگ اپنا کام کر ہی رہے، حبشہ میں بھی جا کر یہ لوگ دین پھیلائیں گے اور وہ جگہ ان کے لیے محفوظ جگہ بن جائے گی۔ تو مکہ والوں نے اپنے 2 لوگوں کو وہاں بھی بھیجا ہے، اپنا گروپ بھیجا ہے کہ جائیں اور وہاں کے جو بادشاہ نجاشی ان سے جا کر کہیں کہ یہ لوگ گمراہ ہیں اور وہاں سے بھاگ کر آئے ہوئے ہیں، انہیں اپنے ملک سے بھگاؤ۔ چنانچہ مکہ والوں کے 2 سفیر یہاں پر آئے اور بادشاہ سے یہ لوگ ملے اور یہ کہا کہ یہ لوگ جو وہاں مکہ سے آ کر آپ کے یہاں قیام پذیر ہیں، یہ غدار لوگ ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں، انہیں آپ اپنے ملک میں قطعاً نہ رہنے دیجیے۔ یہ لوگ ہمارے آبا و اجداد کے دین کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ تو نجاشی نے کہا کہ ہم ایسی آپ کی بات پر کیسے فیصلہ لے سکتے ہیں؟ ان سے پوچھتے ہیں، انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ ان کا معاملہ کیا ہے، کیا ان کا عقیدہ ہے۔ تو ان لوگوں کو بلایا ہے اور بلانے کے بعد ان لوگوں سے پوچھا ہے کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تمہاری سوچ کیا ہے، تمہارا عقیدہ کیا ہے، کیا بلیف ہے، اور کیا تم یقین کرتے ہو کہ تمہیں وہاں تکلیف دی گئی اور پھر یہاں آئے ہو۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پوری جماعت کے مسلمانوں کے اس جماعت کی انہوں نے نمائندگی کی ہے اور نجاشی کے ایک سوال کا جواب دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم میں سے مالدار لوگ غریبوں پہ ظلم کیا کرتا تھا اور ہم پڑوسیوں کے حقوق نہیں جانتے تھے، ہم فحاشی میں برائیوں میں مبتلا تھے۔ تو محمد نام کے ایک شخص ہمارے درمیان ہے، وہ انہوں نے ہمیں کہا اور ہمیں سمجھایا اور ہمیں یہ کہا کہ مردار کھانا غلط ہے، بتوں کی پوجا کرنا غلط ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ کہا کہ پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے، غریبوں اور مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ اچھے سے ملنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال کر غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، حج کی عبادت ہے اسے کرنا ہے اور روزے رکھنے ہیں۔ یہ تمام جب اسلام کا تعارف پیش کیا ہے تو اس جامع انداز میں حضرت جعفر کی جو تقریر ہے، اس جامع انداز میں اسلام کی تصویر کو انہوں نے پیش کی ہے کہ بادشاہ نجاشی متاثر ہو گیا اور یہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم یہی تو سچا دین ہے، یہی تو سچا دین ہے جسے حضرت عیسیٰ اور دوسرے پیغمبر بیان کیا کرتے تھے۔
وہ نجاشی بادشاہ عیسائی تھا، وہ کفار میں سے نہیں تھا، وہ بتوں کا پجاری نہیں تھا. وہ سمجھ گیا اور اس نے کہا کہ یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ لوگ حق پر ہیں، ہم انہیں یہاں سے نہیں نکال سکتے. اور اس طریقے سے انہیں پروٹیکشن حاصل ہو گیا، انہیں ایک حفاظت بھی حاصل ہو اور عزت بھی حاصل ہو گئی اس ملک کے اندر. تقریباً 3 مہینے کے بعد پھر وہ لوگ واپس آئے ہیں مکہ. پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی اور ان لوگوں نے دیکھا کہ اب ہم لوگوں نے تمام ترکیبیں کر لی ہیں اسلام کو روکنے کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی دعوت دے رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے کوئی بھی تدبیر کامیاب نہیں ہو رہی ہے. تو اب جا کر ان لوگوں نے بڑی میٹنگ کی ہے، بڑا مشورہ کیا ہے، تمام قبائل کے لوگوں کو جمع کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر یہ لوگ باز نہیں آتے تو اب ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے. اور پھر ان لوگوں نے ایک معاہدہ نامہ لکھا ہے. معاہدے نامے کے اندر بائیکاٹ کے تمام شرائط لکھے گئے ہیں کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب یہ دونوں قبیلے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ نہ تو تجارت کرنی ہے، نہ تو لین دین کرنا ہے، ان سے نہ ہم کچھ خریدیں گے اور نہ ان کو ہم بیچیں گے اور نہ ہی ان سے ہم شادی بیاہ کریں گے. مکمل طور پر بائیکاٹ کا ایک معاہدہ نامہ ان لوگوں نے تیار کیا اور بیت اللہ کے دروازے پر جا کر اس کو لٹکا دیا اس معاہدے نامے کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جتنے لوگ ایمان قبول کرنے والے تھے وہ لوگ اور ان دونوں قبیلے کے اور دوسرے لوگ جنہوں نے اب تک ایمان قبول نہیں کیا تھا، چند کے علاوہ جیسے ابو لہب کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے، تمام ایک گھاٹی کے اندر، شباب طالب کے اندر ایک گھاٹی کے درمیان گویا یہ لوگ محصور ہو کر رہ گئے. ان کے ساتھ تمام مکہ والوں نے بائیکاٹ کیا، لین دین تمام ختم کر دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور ان کے ساتھ دینے والوں پر کیا تکلیفیں گزری ہیں اس کو بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اتنی تکلیف گزری ہے کہ وہ لوگ بھوک کی شدت میں پتے چبانے پر مجبور ہوئے، درختوں کے کھال کھانے پر مجبور ہوئے اور جو بھی ملا. حتیٰ کہ ایک صحابی کا بیان ہے کہ ایک دن بھوک کی اسی شدت میں مبتلا ہو گیا کہ زمین پہ ہاتھ ڈالا تو کچھ تر چیز نظر آئی، گیلی چیز، اور اس کو اٹھا کے کھا لیا. نہ جانے وہ کیڑا تھا یا کیا چیز تھی، لیکن بھوک کی ایسی شدت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پریشانی کے عالم میں ان مسلمانوں کو ایسا عزم اور ایسا صبر کی دولت سے ان لوگوں کو ایسے صبر کی دولت سے انہیں نوازا کہ وہ لوگ استقامت کے ساتھ ان تکالیف کو برداشت کر کے بھی ایمان پر قائم رہے. اور یہ اللہ نے ایسی مدد کی وہ لوگ جو ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے لیکن ان دونوں قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، ان لوگوں نے بھی ساتھ دیا. یہ تقریباً 3 سال تک چلا ہے. 2-3 سال کا عرصہ کچھ کم نہیں ہوتا ہے. ان 2-3 سال کے عرصے تک ان لوگوں نے ایسی تکلیفیں برداشت کی ہیں اور اس کے بعد جو مکہ کے دوسرے لوگ تھے ان میں پھر اختلافات ہونے لگے ہیں. یہ چرچا ہونے لگا کہ یہ بھی ہم میں سے ہیں، یہ بھی ہمارے دوست یار ہیں، ہمارے رشتے دار ہیں، ملنے جلنے والوں میں سے تھے، آخر ہم کس بنیاد پر ان کو تکلیفیں دے رہے ہیں. اور کچھ لوگوں نے آہستہ آہستہ اس معاہدے کی خلاف ورزی شروع کر دی ہے. ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یہ اطلاع ملی کہ وہ جو معاہدہ نامہ لکھا گیا تھا اور بیت اللہ کے دیوار پر جس کو لٹکایا گیا تھا، دیمک نے اس معاہدے کو کھا لیا ہے اور اس معاہدے کے اندر صرف اللہ کا نام بچا ہے، باقی کچھ بھی اس میں لکھا ہوا نہیں ہے. لوگوں نے جا کر اس کو چیک کیا تو واقعی ایسا ہی تھا کہ معاہدہ نامہ بالکل ختم ہو چکا تھا، دیمک نے کھا کر اس کو ختم کر دیا تھا اور صرف اللہ کا نام اس میں بچا تھا. اور اس طریقے سے یہ صورتحال پیش آئی اور وہ معاہدہ ختم ہوا ہے. اور پھر عام زندگی جس طریقے سے ہوتی ہے معاہدہ ختم ہونے کے بعد رہنے لگے ہیں اور مسلمانوں نے اسی حوصلے اور عزم کے ساتھ دین کی تبلیغ کو جاری رکھا ہے. اور اس کے بعد کیا حالات آئے ہیں، ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے اور پھر آپ کی اہلیہ
حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہوتا ہے اور کیا حالات آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حبشہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف ہجرت کی ہے, 1 مہینہ وہاں گزارا ہے. ان تمام واقعات کو اور پھر مدنی زندگی دو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, انہیں آئندہ ہفتے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں